حال ہی میں 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے نتائج پر معروف کالم نگار محمد اعظم شاہد نے اپنا تبصرہ اور تجزیہ پیش کیا ہے۔ روزنامہ سالار میں شائع اپنے کالم عکس در عکس میں محمد اعظم شاہد نے کانگریس پارٹی کی کمزوریوں کوتاہیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ تنگ نظری کی بڑی جیت ہوئی ہے۔ پیش ہے محمد اعظم شاہد کا کالم عکس در عکس۔ جی ہاں دوستو، محمد اعظم شاہد لکھتے ہیں تنگ نظری کی بڑی جیت۔ نومبر 2023 میں 5 ریاستوں میں ہوئے اسمبلی انتخابات کے نتائج 3 دسمبر کو سامنے آئے۔ بی جے پی مدھیہ پردیش میں اقتدار دوبارہ حاصل کرتے ہوئے کامیاب رہی، مگر چھتیس گڑھ اور راجستھان میں کانگریس اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود دوبارہ اقتدار پر لوٹنے میں ناکام رہی۔ پر اعتماد تھی کانگریس کے چھتیس گڑھ اور راجستھان میں اپنی کارکردگی اور فلاحی پروگراموں کی کامیابی کے زیر اثر ان دونوں ریاستوں میں پھر سے کامیاب بن کر ابھرے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ مدھیہ پردیش میں بھی کانگریس کی بکھری قیادت کے باعث راہل گاندھی اور پرینکا کا جادو بھی چل نہ سکا۔ تلنگانہ میں 10 سال سے برسر اقتدار BRS کو کانگریس نے اپنا ممکنہ زور لگا کر مقابلہ کیا اور کامیاب ہو گئی۔ اس طرح جنوبی ہند میں بی جے پی اپنا کمل کھلانے میں بری طرح ناکام رہی۔ بی جے پی مکت ہو کر رہ گیا یہ حصہ، جبکہ بی جے پی یہاں آپریشن کنول کے ذریعے اقتدار کے مزے لیتی رہی ہے، مگر ہندی بیلٹ میں مودی کا جادو کامیاب ہو گیا۔ مرکزی حکومت کی مودی کے دور اقتدار میں جتنی اتھل پتھل جمہوری اقدار کی بے حرمتی کے حوالے سے دیکھی گئی، جتنے فرقہ وارانہ فسادات، مذہب کی سیاست، مہنگائی، منی پور میں بدامنی، اقلیتوں میں عدم تحفظ کا احساس، ان سب وجوہات کے باوجود بھی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور راجستھان میں بی جے پی کامیاب رہی۔ یہاں کے ووٹرز نے پھیلتی بدامنی اور غلط انتظامیہ کو ایک طرح سے فراموش کر کے مودی پر اعتماد دکھایا ہے۔ اپنے جملوں تقریر کے فن کی کرشمہ سازیوں سے مودی نے اپنے لیے اندھ بھکتوں کی گویا ایک کھیپ تیار کر لی ہے۔ 3 دسمبر کے اسمبلی انتخابات کے نتائج نے ہندوستان کو شمال اور جنوب میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ بی جے پی کی قیادت مرکز اور ریاستوں میں ایک ہی پارٹی کی حکومت کا پرچار کرتی آ رہی ہے، ڈبل انجن سرکار کے فائدے گنواتے آ رہی ہے۔ ان انتخابی نتائج کو 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے لیے سمت و رجحانات طے کرنے والا سمجھا جا رہا تھا۔ بی جے پی اپنی کامیابی پر اب واضح طور پر نازاں اور اپنی حریف کانگریس کو ناکارہ ثابت کرنے نئی باتیں سنا رہی ہے۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا نے کرناٹک کی طرح قریبی پڑوسی ریاست تلنگانہ میں بھی اپنا اثر دکھایا۔ کرناٹک کی طرح یہاں بھی لوگوں کے لیے وعدے کیے گئے اس طرح کی گارنٹی پروگرامز کے اعلانات ان ریاستوں میں کوئی اثر دکھا نہیں پائے جہاں کانگریس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کانگریس اپنی سابقہ سیاسی ساکھ کی بحالی کے لیے اور اپنی ناکامیوں سے نبرد آزما ہونے نئی اور کارگر حکمت عملی اپنا کر میدان میں آئی ہے، مگر جس طرح کے نتائج سامنے آئے ہیں اس سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ پارٹی کی حکمت عملی اور پارٹی کے ریاستوں کے کرتا دھرتاؤں کے تال میل میں خامیاں دور ہو نہیں پائی ہیں۔ راجستھان میں گہلوٹ اور سچن پائلٹ کی نوک جھونک، ایم پی میں کمل ناتھ اور دگ وجے سنگھ کی کمزور قیادت، چھتیس گڑھ میں کامیابی کی ضرورت سے زیادہ امید نے کانگریس کا بیڑا غرق کر دیا۔ ان ریاستوں کے اسمبلی انتخابات میں مودی نے جو حکمت اپنائی اور الیکشن کا خاص چہرہ بنا کر خود کو ثابت کیا، ویسی حکمت کانگریس اپنانے میں ناکام رہی۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے کو ان ریاستوں میں ساؤتھ لیڈر سمجھا گیا اور یہاں بی جے پی کے لیے
नॉर्थ की जहनियत और बिलखुसूस हिंदुत्व की हिमायत की शिद्दत ने अपना असर दिखाया है। मोहम्मद आजम शाहिद लिखते हैं, 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले 26 सियासी जमातों पर मुश्तमिल इंडिया अपोजिशन बशमूल कांग्रेस को बड़ा धचका लगा है। एक मजबूत अपोजिशन एनडीए की जड़ों को हिला सकता है। अपोजिशन अगर डटकर मुकाबले के लिए अपनी माकूल हिकमत अमली बनाने में कामयाब हो जाता है तो कोई बात बनेगी। कांग्रेस जिसका लोकसभा में दबदबा था, इसकी हालत 2014 और 2019 के लोकसभा जनरल इलेक्शन में पतली होकर रह गई है। 2014 में 44 सीटें और 2019 में महज 52 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस को 2024 में अपनी साख अगर बरकरार रखनी है तो दो हिंसों की अपनी मौजूदगी से बढ़कर मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ आगे बढ़ना होगा। अभी ये इत्तला आई है कि अपोजिशन इंडिया की मशावरती मीटिंग मुनक्कद होगी, जिसमें हालिया असम्बली इंतखाबात के नताइज के हवाले से और 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली बिलखुसूस सीट शेयरिंग हलकों की तकसीम पर भी फैसले लिए जाएंगे। एक तरफ अपोजिशन बौखलाहट में नजर आ रही है तो मोदी अपने ही रिवायती भाषण से भारत का खुद को सेवक बताते हुए कांग्रेस को ही उल्टा फिरका परस्त और जात पात की सियासत करने वाली पार्टी का लेबल लगा रहे हैं। मोदी फूले नहीं समा रहे हैं कि मुल्क का तीसरी बार वजीर आजम बनने के लिए भारत की जनता जनार्दन ने उनके लिए अब हालिया नताइज से रास्ता हमवार कर दिया है। इस जनता जिसको वो खुद का प्रधान सेवक बताते हैं, किस हद तक वो इनके कल्याण के लिए चिंतित हैं, फिक्रमंद हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। बशुक्रिया रोजनामा सालार मोहम्मद आजम शाहिद, जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।